امام نے فرمایا جو ہمیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں۔ فرمایا جان لو ہم وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں روزانہ فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور کوئی خاندان ہے تو مجھے ضرور بتانا ہے۔ اور ہم وہ ہیں جن کے نانا پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ کس موقع پر عقیدہ ختم نبوت بیان کر رہے ہیں؟ فرمایا لوگوں ہم وہ ہیں جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ امام نے فرمایا ہم نہ کسی طاقت والے سے ڈرتے ہیں نہ کسی منصب والے سے ڈرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا 72 سر نیزوں پر چڑھے ہیں، مخطرات عصمت قید ہیں، ہاتھ بھی بندے ہیں، پیر بھی بندے ہیں، تیرا دربار ہے اور تو ایک 14 سالہ بچے سے اپنا آپ منوا نہیں سکا۔ ہم وہ ہیں کہ فصاحت و بلاغت ہمارا حصہ ہے۔ فرمایا قیامت تک جو بھی فصیح و بلیغ اپنی فصاحت پر فخر کرے گا اسے ہم یاد آئیں گے۔ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم وہ گھرانہ ہیں جن کے رتبے زمین میں بھی بلند ہیں، آسمانوں میں بھی اللہ نے بلند کر دیے ہیں۔ اچھا پھر امام نے خطبہ دی ہے۔ کیا دی ہے؟ اس خطبے میں کافی چیزیں ہیں پر 5 انوکھی چیزیں ہیں۔ وہ 5 میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یہاں سادات بھی موجود ہیں، علماء بھی ہیں، اہل علم حضرات بیٹھے ہیں۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، اگر آپ کو کسی اور خاندان میں نظر آئیں تو مجھے ضرور بتانا ہے۔ مجھے نہیں ملی۔ 20-21 سال ہو گئے ہیں مجھے دروازے سیدہ زہرا پر، دروازے رسول پر، دروازے اصحاب رسول پر نوکری پیش کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے مجھے نہیں ملی۔ اگر آپ میں سے ملیں تو مجھے، یا اگر کوئی ایسا آدمی دعویٰ کرنا نہیں جی یہ چیزیں فلاں خاندان میں بھی پائی جاتی ہیں، مجھے لے کے آنا ہے۔ میں اپنی زبان کٹوا کے چمڑے میں مندوا کے نا ساری زندگی اس کے بوٹ پالش کرتا رہوں گا۔ مجھے ضرور بتانا ہے اگر یہ 5 چیزیں کسی اور خاندان میں۔ طویل خطبہ ہے، امام نے پھر خطبہ پڑھے۔ پہلی چیز آپ نے خاندان رسالت کے ساتھ اپنا تعلق بیان کیا ہے کہ میں کون ہوں، میرے والد کون ہیں، میری دادی کون تھیں، آگے وہ کس کی بیٹی ہیں، وہ اپنا سارا خاندانی پس منظر بیان کی ہے۔ اس کے بعد امام نے 5 چیزیں بیان کی ہیں، تھوڑی نہیں بڑی توجہ کا طالب ہو۔ امام نے فرمایا جو ہمیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں۔ جو ہمیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ ہمیں جان لیں۔ پہلی چیز فرمایا جان لو ہم وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں روزانہ فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور کوئی خاندان ہے تو مجھے ضرور بتانا ہے۔ فرمایا ہم وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور ہم وہ ہیں جن کے نانا پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت کس موقع پر عقیدہ ختم نبوت بیان کر رہے ہیں؟ فرمایا ہم وہ ہیں جن کے گھر میں روزانہ فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، ہم وہ ہیں جن کے نانا پر نبوت کا دروازہ بند ہو گئے، تاجدار ختم نبوت بنے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز فرمایا لوگوں ہم وہ ہیں جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ بولتے نہیں سورہ حجرات گھر جا کے پڑھ لیں کن گھروں کی شان میں اتری ہے اور کون کون سی آیتیں پڑھوں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ سلام علی الیاسین۔ کتنی آیتیں پڑھوں؟ فرمایا ہم وہ ہیں جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیتوں کو نازل کیا ہے۔ اسی کے ساتھ اگلی چیز ہے دوسرے پہلو میں، امام نے فرمایا ہم نہ کسی طاقت والے سے ڈرتے ہیں نہ کسی منصب والے سے ڈرتے ہیں۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا طاقت والا ہمیں جھکا سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا 72 سر نیزوں پر چڑھے ہیں، مخطرات عصمت قید ہیں، ہاتھ بھی بندے ہیں، پیر بھی بندے ہیں، تیرا دربار ہے اور تو ایک 14 سالہ بچے سے اپنا آپ منوا نہیں سکا۔ فرمایا بڑے سے بڑے طاقت والا ہمیں اپنا آپ منوا سکتا، ہم کسی طاقت سے ڈرنے والے بھی۔ 2 باتیں ہیں، 3 چیزیں اور رہتی ہیں، اور یقین جانیے تیسری چیز بلال بھائی اوروں کے لیے نہیں ہمارے لیے ہے۔ ہم جو وارثان محراب و ممبر، ہم جنہیں 2 لفظ آ جائیں نا، میرے جیسے طالب علم کو 2 اردو کے لفظ سیدھے بولنے آ جائیں تو گردن میں سریا نہیں گارڈر آ جاتا ہے۔ سونے امام زین العابدین کا دعویٰ، یہ دعویٰ مجھے کسی خاندان میں بتا دیں، کسی اور میں بتا دیں۔ امام نے فرمایا سنو ہم وہ ہیں کہ فصاحت اور بلاغت ہمارا حصہ بنایا گیا ہے۔ مزہ اگلے جملے کا ہے جو میں نے سنانا ہے۔ امام نے فرمایا ہم وہ ہیں کہ فصاحت و بلاغت ہمارا حصہ ہے۔ بلال بھائی ہم وہ ہیں
کہ فصاحت و بلاغت ہمارا حصہ ہے، اور فرمایا قیامت تک جو بھی فصیح و بلیغ اپنی فصاحت پر فخر کرے گا اسے ہم یاد آئیں گے۔ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قیامت تک جو بھی فصیح و بلیغ اپنی فصاحت پر فخر کرے گا اسے ہم یاد آئیں گے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، 1400 سال سے علماء فصحاء آئے ہیں اس گھر کی یہ عظمت بیان کرتے ہوئے، شان نبوت کو بیان کرتے ہوئے، مقام اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے، عظمت صحابیت کو بیان کرتے ہوئے۔ اچھا چلے، میں تو فصیح بلیغ نہیں، میں تو ٹوٹے پوٹے لفظ بولنے والا طالب علم ہوں، اور مجھے بتائیں یہ جو ہم تقریریں سجا رہے ہیں کن کے ذکر سے سجا رہے ہیں؟ یہ جو خطبے تقریریں سج رہی ہیں کن کے ذکر سے سج رہی ہیں؟ فرمایا جو بھی قیامت تک فصاحت و بلاغت پر فخر کرے گا اسے ہم یاد آئیں گے، اسے ہماری یاد آئے گی۔ 3 چیزیں ہو گئی ہیں، چوتھی چیز امام نے فرمایا سنو، ہم وہ ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں اور ہم ہی ہدایت پر ہیں۔ اس میں 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ ہم وہ ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں، ہم ہی ہدایت پر ہیں۔ قیامت تک جسے علم حاصل کرنا ہو اسے ہمارے دروازے پر آنا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں ہمارا پیار ڈال دیا ہے، اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی ہے۔ اب میں تشریح نہیں کروں گا، 5ویں اور آخری چیز، 4 چیزیں آپ نے سن لی ہیں، 5ویں ذرا جاگ کے حوصلے سے شعور کے ساتھ سننی ہے۔ امام نے فرمایا جو ہمیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں، ہم وہ خانوادہ ہیں، ہم وہ گھرانہ ہیں جن کے رتبے زمین میں بھی بلند ہیں، آسمانوں میں بھی اللہ نے بلند کر دیے ہیں۔ ہم وہ ہیں جن کے رتبے زمین میں بھی بلند ہیں، آسمانوں میں بھی اللہ نے بلند کر دیے ہیں، اور فرمایا ہم وہ ہیں جن سے محبت کرنے والوں پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا سنو، قیامت کے دن جو ہمارے ساتھی ہوں گے، جو ہمارے دوست ہوں گے، جو ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ میدان حشر میں سیراب بھی ہوں گے، کامیاب بھی ہوں گے، اور جو ہمارے دشمن ہیں قیامت کے دن بدبخت ہوں گے اور پیاسے گھسیٹ کر میدان حشر میں لائے جائیں گے۔ فرمایا ہم سے محبت کرنے والے قیامت کے دن کامیاب ہوں گے اور سیراب ہوں گے، اور ہمارے دشمن قیامت کے دن بد نصیب ہوں گے اور پیاسے گھسیٹ کر میدان حشر میں لائے جائیں گے۔